جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے ناظرین و سامعین، بہن بھائیوں اور بچے بچیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہماری سابقہ گفتگو جناب ام سلمہ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے متعلق تھی۔ تو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت حفصہ جو جناب عمر کی صاحبزادی تھیں، انہیں بھی یہ شرف نصیب ہوا کہ وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ جو آج کا واقعہ ہے یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے، یعنی حضرت حفصہ کا شانہ نبوت میں۔ تو لیجئے سنیے۔ حفصہ نیک خو بنت فاروق کی، ساتھ جس مرد حق کی تھی شادی ہوئی، نام خنیس تھا اور وہ مرد صفا، رکھتے تھے بالیقین ایک بخت رسا، دور اول میں اسلام کے بختور، دعوت دین و ایمان کو پہچان کر، لائے اسلام محبوب رحمان کی، کر کے تصدیق لی نعمت ایمان کی۔ تو اولی دور اسلام میں ہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہیں اسلام نصیب ہوا۔ جادۂ حق پہ چلتے ہوئے خوش ادا، زخم ہجرت کے بھی جیلے دو مرتبہ، یعنی پہلی دفعہ یہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے اور دوسری دفعہ انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ دو ہجرتیں ان کے مقدر میں تھیں، ان کے اعزاز میں تھیں۔ غزوہ بدر میں بھی تھے شامل ہوئے، بن کے ایک لشکری شاہ ابرار کے، غزوہ احد میں بھی یہ مرد جری، ہر قدم تھے معیت میں اصحاب کی، جرأت و استقامت کی بھی ایک غریب کی انہوں نے رقم داستان عجیب۔ تو یعنی غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے اور اسی طرح غزوہ احد میں بھی شامل ہوئے۔ جرأت و استقامت کی بھی ایک غریب کی انہوں نے رقم داستان عجیب، جنگ سے لوٹے واپس جو مرد جری، سخت مضروب تھے جان نثار نبی۔ تو جنگ میں سخت زخمی ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ غزوہ احد اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور اس غزوے میں اہل ایمان کا بہت نقصان ہوا تھا۔ وہ بھی کسی وقت آپ کے سامنے پیش کریں گے اور وہ کیوں ہوا تھا سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ زخم تھے خون چکاں چونکہ کھائے ہوئے، اس لیے ان سے جانبر نہ وہ ہو سکے، دے گئے زوج کو گہرا فرقت کا داغ، خلد میں جا بسے مرد عالی دماغ۔ چونکہ زخم ان کے بڑے گہرے تھے اور خون چکاں تھے، اس لیے ایک دن وہ انتقال کر گئے۔ ان کے کر جانے سے آخرت کو سفر، رہ گئیں ہو کے مغموم بنت عمر، یعنی حضرت حفصہ بہت مغموم ہوئی۔ ظاہر ہے جوانی میں جن کا شوہر انہیں داغ مفارقت دے جائے، انتقال کر جائے، تو ان کا مغموم ہونا تو ایک فطری بات تھی۔ بیوگی کا المناک یہ سانحہ، دے گیا ان کو ایک صدمہ جان کا، سال 18 کی تھیں بی بی حق نگر، عمر ہی کیا تھی ان کی 18 سال، اس لیے ان کے بارے میں حضرت عمر
رہتے تھے اکثر و بیشتر فکر مند، چاہتے تھے جہاں نیک خو ارجمند، شخص کوئی میسر انہیں اب اگر، آ گیا جوں ہی وہ دختر حق نگر، اپنی حفصہ کو دیں گے بیعت اس کے ساتھ، اس طرح اس کے ہو جائیں گے پیلے ہاتھ۔ تو اب وہ صدیق اکبر اور جناب عثمان غنی کو نکاح کی پیشکش کرتے ہیں۔ تو سنیے، بعد از غور و خوض ان کو آیا خیال، ہیں جو صدیق ایک بندہ خوش خصال، عقد میں لے لیں گر میری لخت جگر، عاشق مصطفیٰ بندہ حق نگر، واسطے میرے یہ رشتہ دل نواز، بال یقین ہوگا ایک فخر اور وجہ ناز۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر صدیق اکبر میری بیٹی کا رشتہ لے لیں تو میرے لیے یہ بہت فخر کی بات ہوگی اور باعث ناز ہوگی۔ اندری سلسلہ جب ہوئی ان سے بات، غور سے اور مکمل توجہ کے ساتھ، بات ساتھی عمر کی انہوں نے سنی، بعد اس کے مگر عاشقان نبی، کر لیا ایک مکمل سکوت اختیار، جس سے غمگین ہوئے بندہ کردگار۔ تو حضرت ابوبکر نے بات تو ان کی بڑی توجہ سے بڑی غور سے سنی، لیکن اس کے بعد نہ جانے ان کے دل میں کیا آیا کہ انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کی۔ پیکرِ صدق و ایثار حضرت عمر، شوکت دین سرکار حضرت عمر۔ جب انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تو جناب عمر جو دین سرکار کی ایک شوکت تھے، ایک عزت اور اس کی عظمت کی ایک علامت تھے، وہ بڑے غمگین ہوئے، افسردہ ہوئے کہ یہ ابوبکر نے ایسا آخر کیوں کیا۔ ذہن میں اب معاً ان کے آیا خیال، ہو چکا ہے رقیہ کا جب انتقال، اور عثمان سا بندہ حق نگر، کر رہا زندگی کا ہے تنہا سفر۔ اب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جناب رقیہ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، حضرت عثمان کی زوجہ، ان کا انتقال ہو چکا ہے اور جناب عثمان اس وقت زندگی کا سفر تنہا کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ان سے بات کی جائے۔ اس لیے ابن عفان عثمان کو پیشکش عقد کی اب جو کی جائے تو، یہ مناسب بھی لگتا ہے اور خوب بھی، اس پہ خوش ہوں گے خود رب کے محبوب بھی۔ بیٹی کا گھر بسانے کی حسرت لیے، عقد کی پیشکش کرنے کے واسطے، پاس عثمان کے آئے حضرت عمر، سب بیاں کر دیا اپنا سوز جگر۔ درد دل اپنا اور اپنے اندر کا حال، اپنا دکھ درد اور اپنا رنج و ملال، قلب فاروق کا دیکھ کر درد و سوز، کی انہوں نے طلب مہلت چند روز۔ تو اب جناب عثمان نے ان سے چند دن کی مہلت طلب کی کہ مجھے کچھ دن دیں، میں سوچ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ بعد کچھ دن گئے اب جو بارے دیگر، ان دیا ان کا لینے کو حضرت عمر، از رہے معذرت یہ انہوں نے کہا، اے عمر مرد حق عاشق مصطفیٰ، بعد از رحلت زوجہ با وفا، گرچہ ہوں سخت مغموم اور غم زدہ، زخم فرقت لیے بیٹھا ہوں بالیقین، باوجود اس کے اے ہمدم میں دور بین، عقد ثانی کا میرا ارادہ نہیں، کرنا محسوس مت اور نہ ہونا حزین، معذرت پیش کرتا ہوں اور اعتذار، اندری سلسلہ اے عمر میرے یار۔ اللہ اکبر۔ تو اب دونوں طرف سے انہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ جب ایسی کوئی خوشی کی خبر نہ ملی تو ایک دن عمر جو ہیں اپنے جذبات مجروح لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔
سنیے وہ منظر بھی. اپنے محبوب ان دونوں احباب کے معتمد اور خاص الخاص اصحاب کے اس رویے پہ رنجور و از حد ملول ہو کے پہنچے عمر روبروئے رسول. بہت دکھی دل لیے، بہت رنجیدہ اور افسردہ ہو کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جو سب کے غم گسار ہیں، جو سب کے غم خار ہیں. ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیش خدمت کیا جو ہوا ماجرا، سب بیان کر دیا اپنا دکھ اور گلا. ان کو دکھ بھی تھا اور اپنے احباب سے گلہ بھی تھا کہ میں نے انہیں پیشکش کی تھی لیکن مجھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور بہت رنجیدہ تھے. اور کہا رب کے محبوب خیر الورا، حفصہ جیسی جوان سال اور باحیا، متقی عابدہ زاہدہ نیک خو، پے کرے صدق و اخلاص اور خوبرو، بچی کا جس طرح اے حبیب خدا، دونوں نے رشتہ ہے مسترد کر دیا. اس پہ رنجور ہے آپ کا یہ غلام، دیجئے پرسائے پیارے خیر الانام. تو کہنے لگے کہ آقا اس پر آپ کا یہ غلام بہت رنجور ہے اور بہت افسردہ ہے، رنجیدہ ہے، اس کی دستگیری کیجئے، اسے پرسا دیجئے. اب سنیے ذرا، سبحان اللہ، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان کتنا پر حکمت ہے، سراسر نور ہے. سبحان اللہ. والی بے کساں رحمت عالماں، جانے جاں ہو کے بولے تبسم کنا. اللہ، مسکرا کر سرکار بولے حوصلہ رکھ عمر دل گرفتہ نہ ہو، سن نوید ہنسی دل شکستہ نہ ہو، حفصہ پائے گی بہتر رفیق حیات. اللہ اکبر. حفصہ پائے گی بہتر رفیق حیات، ابن عفان سے شخص اعلیٰ صفات، اور شریک حیات ابن عفان کو، رب کے محبوب کے پیارے عثمان کو، وہ ملے گی جو ہے حفصہ سے عرفہ تر. بول کیا رائے ہے بندہ حق نگر. سبحان اللہ. پاک سرکار سے مجدہ جاں فسا، اٹھے تیزی سے بندہ صدق و صفا، تاکہ دیں گھر میں جا کر نوید حسین، عزت افزائی یہ رحمت عالمی. تیزی سے اٹھے اور چلے گھر کے گھر جا کر یہ نوید حسین. مل گئے راستے ہی میں ان کو صدیق. اللہ اکبر. یار دیرینہ اور جان سے پیارے رفیق، روح فاروق کی دیکھ کر آب و تاب، اور مسرور و دل شاد و خوش بے حساب. بولے صدیق اے میرے پیارے حبیب، تا قیامت رہے تجھ کو عزت نصیب. لگتا ہے اس طرح بندہ کبریا، اپنا مقصود ہے آپ نے پا لیا. بولے ایسا ہی ہے اے اخی حق نگر، ہو گئے مہرباں مجھ پہ خیر البشر. سبحان. تو انہوں نے صدیق سے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے مجدہ جافیزہ پا لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس چیز کا اندیا دے دیا ہے. بولے ایسا ہی ہے اے اخی حق نگر، ہو گئے مہرباں مجھ پہ خیر البشر. عقد میں میری حفصہ کو لے لینے کا، سرور دین ہے اندیا دے دیا. دونوں احباب نایاب مل کر گلے، جان و دل سے مسرت میں شامل ہوئے. فرحت و شادمانی کے زینے چڑھے، ایک دوجے کو دینے مبارک لگے. اب صدیق اکبر اپنے سکوت کی کہانی انہیں خود سناتے ہیں. وہ سنیے کہ صدیق اکبر خاموش کیوں ہو گئے تھے، اس میں کیا راز تھا، اس کے اندر کیا حکمت تھی. بولے صدیق اے جان سے پیارے عمر، عاشق مصطفیٰ بندہ حق نگر، مجھ پہ ناراض مت ہونا میرے اخی. رب کے محبوب مختار پیارے نبی کر چکے تھے میرے ساتھ سب تذکرہ، آپ کی بچی کے بارے میں باخدا.
سبحان اللہ۔ کر نہ سکتا تھا اس کو فراموش میں، ہو گیا اس لیے ہی تھا خاموش میں۔ عزم رکھتے نگر شاہ ہر دو سرا، حفصہ کو عقد میں لینے کا خوش ادا، اس کو لے لیتا پھر عقد میں بالیقین، میں عمر اے فداکار دین مبین۔ آ گئیں عقد میں میرے سرکار کی، والیے دو جہاں شاہ ابرار کی۔ حضرت حفصہ اور بی بی خوش اناں، تا ابد بن گئیں مومنوں کی وہ ماں۔ دختر ابن خطاب کو اس طرح مرتبہ جو ملا رہ روان فلاح، اس پہ تا زندگی بندہ حق شناس، سر تا پا بن کے تصویر شکر و سپاس۔ وہ رہے رب کے دربار میں والا شان، بندہ بخت ور رہبر عاشقاں۔ کہ ان کی بیٹی کو جو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ وہ مومنوں کی ماں بن گئیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے عقد میں لے لیا، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، بہت بڑا مقام تھا، اور اس اعزاز پر تا زندگی وہ رب کی بارگاہ میں تصویر شکر و سپاس بن کے رہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور آپ سے حسب سابق ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ اس چینل کو دیکھیں، سنیں، اس پہ اپنے کمنٹس دیں، اسے اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں، اسے سبسکرائب کریں۔ رب تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ اپنی نشست میں ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار کیوں، اس تصنیف کی روشنی میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و ایمان میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، خصوصاً نصاب ایمان میں اس کا کیا مقام ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو سلسلہ در سلسلہ چلے گی اور چلتی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔